اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کس طرح سے منائی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر کا، پیر کہتے ہیں سوموار کو، منڈے کو، تو ہر منڈے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن پہل مجھ پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد بھی مناتے تھے اور جشن قرآن بھی مناتے تھے۔ اب وہ سال میں ایک بار آپ نہیں مناتے تھے بلکہ ویکلی مناتے تھے، یعنی ہر ہفتے کے ہر منڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت مناتے تھے، لیکن انداز بڑا سادہ ہوتا تھا۔ انداز آپ روزہ رکھ کر کے اسے سیلیبریٹ کرتے تھے، روزہ رکھ کر کے مناتے تھے اور ریزن۔ لیکن اب آج کل جشن قرآن تو کوئی مناتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا جشن منانے لگیں گے، قرآن کی تعلیم پر بھی عمل کرنا پڑے گا، اور قرآن تو بالکل بے لاگ بات کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں منہ پھٹ، تو قرآن کی بات ویسے ہی ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا۔ آپ کون ہیں؟ اپنے گھر کے ترم خواہ ہوں گے۔ قرآن جو کہتا، قرآن نے تو بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹ دیا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن کی بات بالکل صاف ستھری، کوئی ڈھکا چھپی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جشن قرآن منانے میں ہم کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ جشن قرآن جس دن منانے لگے پھر قرآن کی تعلیمات سامنے آئیں گی، پھر یہ جو جلوس ہوتا ہے، پھر یہ جو بے حیائی ہوتی ہے، جو عورتوں کا میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، اور یہ جو تصویریں اور تشبیہیں بنائی جاتی ہیں، کوئی مکے کی تصویر بنائے ہے گاڑی پہ لادے ہے، کوئی کعبے کی تصویر بنائے ہے گاڑی پہ لادے ہے، اور اس کے جسٹ اوپر وہ لوگ سوار ہیں، پیر اس کے اوپر رکھے، یہ جتنی بے حیائی ہیں یہ سب آپ کو بند کرنی پڑیں گی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی جشن عید میلاد النبی منانا چاہے تو ویلکم ہے، اس کا سواگت ہے، بالکل منا سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر وہ نبی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔